نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ البقرہ میں بنیادی طور پر 4 بڑے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اگرچہ پوری سورہ مبارکہ میں یہ مضامین ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہیں گے، لیکن بعض حصوں میں یہ نمایاں طور پر مضامین بیان ہوئی۔ کل کا جو سبق ہمارا مکمل ہوا تھا وہاں تک توحید کا بیان تھا، اس میں پہلے عمومی بیان تھا، پھر بنی اسرائیل کو خاص کر دعوت توحید دی گئی۔ اب جو آج کا سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے یہاں سے رسالت کا بیان ہے۔ رسالت کے بیان سے پہلے کچھ تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، مذہبی طور پر 3 بڑے طبقے تھے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، اور نمبر 3 مشرکین عرب۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین عرب تو اپنا تعارف ہی ملت ابراہیمی سے کرواتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ دعویٰ تھا، کچھ اعمال بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کا حلیہ کچھ بگڑا ہوا تھا، یعنی حج کرتے تھے۔ حج ملت ابراہیمی میں ہے، اگرچہ عرفات نہیں جاتے تھے، اس میں غلطیاں تھیں، لیکن دعویٰ تو تھا اور عمل بھی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم حج کرتے ہیں۔ کعبے کی خدمت کرنا، حاجیوں کو ستو پلانا، یہ وہی نقشے تھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے۔ اس کے علاوہ اور کئی کام۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ، ہر 2 گروہ یعنی یہودی بھی اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ اور اتفاق یوں کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اور ان کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی بھیجے۔ اسحاق علیہ السلام خود اللہ کے نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، انہی سے بنی اسرائیل چلے، آگے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، پھر آگے موسیٰ اور ہارون، اور آگے کئی انبیاء اللہ کے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے انہی کی لڑی میں سے تھے اور انہی کے خاندان میں سے تھے۔
جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خود تو نبی تھے، لیکن آگے ان کی اولاد میں نبی کوئی نہیں، حتیٰ کہ کم و بیش 3,500-4,000 سال کا عرصہ گزر گیا کہ ان کے خاندان میں آگے نبی کوئی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو اسماعیل میں بھیجا، ان کے خاندان میں بھیجا۔ یہی وجہ تھی نا کہ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اس ضد اور حسد کی وجہ سے کہ پہلے سارے نبی تو ہمارے خاندان میں سے آتے رہے اور یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا شروع میں تذکرہ فرماتے ہیں رسالت کا ذکر کرنے سے پہلے، اس لیے کہ دیکھو عرب کی مشرکوں، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر اور پیشوا مانتے ہو، اور بنی اسرائیل تم بھی اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اور بنو اسماعیل تم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، تو سب کے جد امجد ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کر رہے تھے، تو اس وقت جس نبی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تم سب، تو تمہیں چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص کر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع میں رسالت کے ذکر سے پہلے کیا، اس کے بعد کچھ شبہات کے جوابات بھی دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا آ رہا ہے، اسحاق علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ یہ اس لیے بھی ذکر کیا کہ جو دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ کوئی نئی دعوت تو نہیں، یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، اسحاق علیہ السلام کی بھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، یعقوب علیہ السلام کی بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت متفقہ دعوت توحید، سارے انبیاء کی دعوت ہے، تو اس نسبت سے بھی ذکر فرمایا۔ ایمان کو جگہ دو، سو گئے بیچارہ۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، ابتلا آزمائش، امتحان لینا، امتحان لینے والا اللہ ہے، جس کا امتحان لیا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ امتحان کس چیز میں لیا؟ فرمایا بکلمات، چند کلمات، چند باتوں میں لیا۔ فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو، سب امتحانات کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پہ، انعام کے طور پہ فرمایا انی جاعلک، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس اماما، ساری کائنات کا امام اور پیشوا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی وہ بھی سارے اسی طرح پیشوا ہوں گے۔ قال لا ينال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ملنے والا، ظالموں کو نہیں پہنچنے والا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں جی، توجہ ہے سب حضرات کی؟ کوئی ہوا کسی نے کی تھی، میں کہ کسی نے کک سمجھ نہیں آئی شاید جی، اندروں سمجھ رہے ہو سارے؟ کوئی تھوڑا بہت میں نے بھی پتہ لگے نا بھی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں، بالکل سا چھک کے بیٹھے ہو جس طرح کرفیو لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو سخت پابندی ہے بھائی۔ اچھا توجہ میری طرف رہے جی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا بکلمات،
چند باتوں کے ساتھ لیا جی۔ وہ چند باتیں کون سی تھیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں جی اور قرآن سے ثابت ہے۔ مثلا ایک امتحان تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ جو بحث ہوئی، قرآن نے بیان کی۔ تو بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کر بات کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ بولو جی، بولے نا جی، تسی دیتے نہیں گل کرنے ہو، بادشاہ کے سامنے گل کرنی پئی، کیڑی گل کر سکو، بڑا مسئلہ ہے نا۔ تو بادشاہ وقت کے سامنے بات کرنا اور اس کے مشن کا انکار کرنا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان بغاوت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کھڑا ہو کر کہا تو مالک نہیں، تو رب نہیں، رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام میں اچھا جی سارے کائنات کا نظام تو چلاتا ہے؟ اس نے کہا جی میں چلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو جڑا بن فات بہا من المغرب، ایک دن مغرب سے لے کر آتا، میں مان جاؤں گا کہ تو بھی رب ہے۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ تھوڑی ہی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کس جرت کے ساتھ بادشاہ وقت کو للکارا۔ اللہ کہتے ہیں اس امتحان میں نے ڈالا اور میرا خلیل 100 میں 100 نمبر لے کر پاس ہو گیا۔ ایک یہ امتحان تھا۔ دوسرا امتحان وقت کے بادشاہ سے ٹکر لینا بھی مشکل ہے، لیکن اپنی برادری سے ٹکر لینا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ برادری میں انسان پھنس جاتا ہے اور برادری میں بھی پھر اگر بزرگ مخالف ہوں پھر تو مسئلہ بہت زیادہ پریشان کن ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، جب ابراہیم نے باپ سے کہا بابا رب کو چھوڑ کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے جو تیری پکار کو سنتے نہیں، تجھے دیکھتے نہیں، کچھ دے سکنے پر قادر نہیں ہیں۔ پورے خاندان سے ٹکر لی، اللہ کی توحید کی لی تو ابراہیم علیہ السلام نے لی اور اس میں بھی کامیاب ہوئی۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم سے ٹکر لی، یعنی خاندان اور پورا علاقہ، پوری قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ پھر قرآن نے وہ پورا مناظرہ جو قوم کے ساتھ ہوا انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا وہ بھی بیان کیا۔ ایک ایک بندے کے ساتھ جھگڑا مول لینا کوئی آسان بات تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی اللہ کی خاطر لیا اور اس میں بھی کامیاب ہوئی۔ کتنے امتحان ہو گئے؟ 3، بادشاہ سے، باپ اور خاندان سے اور قوم سے، پورے علاقے سے۔ چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے بیٹا دیا بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام، اور حکم ہوا کہ اس بچے اور اس کی والدہ کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں آبادی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے، خشک پتھر ہیں، اس کے علاوہ اور سبزہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو، آبادی تو آج وہاں پہ ہے نا صفا مروہ میں، اس وقت تو نام و نشان نہیں تھا، وہاں چھوڑ کر آئے جہاں خشک پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بولو، کامیاب ہو گئے۔ 5واں امتحان، جب وہی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا اس کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر اعتراض کیے، بغیر سوال کیے، بغیر چوں چراں کیے اسماعیل کو لیا، چھری ہاتھ میں لی، مینا میں جا کے لٹایا اور اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرمائی اور اسماعیل کو بچا لیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے تھے نا۔ اس امتحان میں بھی کیا ہو گئے؟ بولو، کامیاب ہو گئے۔ 6واں امتحان، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان جب آتے نا تو وہ اپنا مال جو ہوتا پیش کر دیتے۔ یہ صفت بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی کہ مہمان کے لیے بندہ خوشی سے جو کچھ ہو پیش کر دے۔ اس کی ایک مثال قرآن نے بیان کی سمجھانے کے لیے کیسے مہمان نواز تھے۔ فرشتے آئے انسانی صورت میں اور ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور بھون کر لے آئے، حالانکہ وہ
کھانے والے تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی فرشتے، ایسے مہمان نواز تھے۔ ہم جناب مرغی نہیں ذبح کرتے مہمان کے لیے، سمجھ آئی؟ ہم پوچھتے چاہ پیسو کہ پھر پانی پیسو، ٹھنڈا پسند کر سو یا گرم، کوئی اگر آ کے نہیں جی نہیں مہربانی جناب بہت شکریہ، تو ٹھنڈا بھی بچ جائے۔ مہمان ہوئے کوئی ساڑھے جائے تو آ کے پہلے پانی لے آؤ، چاہ کھانے تو بعد بھی سارش تاکہ کھانا بھی بچا جائے، کو زبردستی کھانا پائے ورنہ تو مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ اگر مہمان فرشتے ہیں صرف انسانی شکل میں انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کر دیا۔ اور سبحان اللہ۔ ہمارے قاری صاحب اب دیکھو اگلے ہفتے کو تیاری تھا ان کی پیچھے لگے ہوئی ہے کہ مرغی ذبح کریں، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ ہفتہ ڈیڑھ کی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں ادھر بیٹھے ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، 3 سپارے ان کو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھائے۔ کتنے سپارے؟ ابھی تو ان کے زیادہ ہو گئے، اس وقت کی بات ہے۔ 3 سپاروں کے بعد وہ تیار ہوئی جی آپ کو ناشتہ کراتے ہیں ہوٹل پہ۔ 3 سپارے تفسیر پڑھانے کے بعد وہ مجھے ہوٹل پہ لے گئے ناشتے کے لیے۔ آگے ایک اور میرا جاننے والا بندہ مل گیا، وہ سا کہ مولوی صاحب تو پیسے میں دینے، میں اگر تو نہ دے آج اس بندے نے دین دے، اللہ دے بندے 3 سپارے پڑھا کے تیار کیتا سمجھ آئی؟ 3-4 سپارے پڑھا کے بندہ چائے کے لیے تیار ہوا، وہ بھی پیسے تو دے دے، تو گل تو نہ ہوئی نہ پھر۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اور مہمانوں کا آ جانا، اور بعض دفعہ مہمان ایسے اچانک آ جاتے ہیں، زیادہ آ جاتے، اس میں پریشانی بھی بن جاتی ہے، لیکن جو بندہ خندہ پیشانی سے برداشت کرے یہ بھی اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو مہمانوں کے لیے اب چونکہ وقت نہیں ہے لیکن چھوٹی سی ایک بات بڑی دلچسپ آئی ہے۔ حاتم طائی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، بڑا حاتم طائی بھی بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، یہ یاد رہے، اس کے حالات آپ پڑھیں نا، یہ نہیں کہ کوئی بہت کروڑ پتی آدمی تھا، لیکن مہمان نواز اتنا تھا کہ اس کے پاس جو کچھ آتا قربان کر دیتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کے وقت کوئی مہمان اس کے پاس آئے، بارش شدید لگی ہوئی تھی، اور وہ رات گئے، یعنی کئی آدھی رات کے لگ بھگ اس کے گھر پہنچے، دستک کوئی کون ہے جی؟ مہمان ہے جی فلاں علاقے سے آئے۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، ظاہر اتنی بارش ہے، ٹھنڈ ہے، کھانا ہوگا جی، بالکل کھانا ہے۔ اب اس کے گھر میں وہ ایک گھوڑا تھا، وہ اس نے ذبح کر دیا اس رات، آدھی رات کے وقت ذبح کیا، بھونا، ان کو کھلایا۔ ابھی جناب آپ آرام کریں، باقی گپ شپ صبح ہوگی۔ صبح پوچھا بھئی کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی فلاں علاقے سے آئے ہیں۔ آئے اس لیے کہ تیرے پاس ایک گھوڑا ہے، وہ ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا انا للہ و یہ گل سے پہلے دسنی سی، میرے پاس وہی ایک گھوڑا تھا جو رات کو ذبح کر کے تمہیں کھلا دیا، وہی ایک گھوڑا تھا جو رات کو ذبح کر کے تمہیں کھلا دیا، اگر یہ پتا تم اس لیے آئے ہو تو میں وہ ذبح نہ کرتا، وہ جو رات کو تم نے کہا یہ وہی والا ہے۔ یعنی اس قدر مہمان نواز تھا کہ وہ ایک ہی چیز تھی، وہی اس کے لیے وہی ان کو کھلا دیا۔ تو مہمان نواز اس درجے کا ہونا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ بچڑا ذبح کر دیا حالانکہ وہ فرشتے تھے، اس امتحان میں بھی کیا ہوئی ہے جی؟ کامیاب ہوئی ہیں اور پاس ہوئی ہے۔ اور 7واں امتحان ہجرت کا ہے۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان باتوں میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو پوری کامیابی عطا فرمائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ایک بات آخری اسی آیت میں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ بولو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اہل تشیع حضرات اسی بات سے تو کہتے ہیں امامہ دا درجہ نبیوں تو زیادہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس یہ ہے دلیل دیتے ہیں بھائی ابراہیم نبی تو پہلے تھے نا، اب بنے امام تو ترقی ہو گئی، تو امام گویا کہ نبوت سے اونچا درجہ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ نبوت سے بڑا اور کوئی درجہ نہیں ہے، نبوت سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔
پھر یہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے تجھے امام بنایا؟ مطلب خود قرآن نے بیان کیا سورہ مریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا، یعنی جد الانبیاء بنا دیا، جد الانبیاء بنا دیا۔ بعض اللہ کے نبی ایسے تھے جو صاحب شریعت خود نہیں تھے، جیسے ہارون علیہ السلام مثال کے طور پہ، شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی نا، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن اسی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور کئی نبی ہزاروں آئے جو صرف تورات ہی کی دعوت دینے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، یعنی خود مستقل شریعت عطا فرمائی کہ کسی اور نبی کی شریعت کی اتباع نہیں کرتے تھے، خود ابراہیم علیہ السلام مستقل صاحب شریعت بن گئے تھے، حتیٰ کہ بعد میں انبیاء ان کی اتباع کرتے تھے۔ اور یہاں تک آپ سن کر حیران رہیں گے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کئی احکامات ایسے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہوتی ہے۔ حج کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہے، قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہے۔ ہم ہر روز درود شریف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قیامت تک آنے والے انبیاء کا ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا اور امام بنا دیا، حتیٰ کہ میرا سب سے بڑی شان والا نبی اس کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محمد تو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کر۔ یہ ہے امام، سارے انبیاء کا پیشوا بنا دیا اور سارے انبیاء کا امام بنوا دیا۔ یہ تو ہے علمی جواب جو صحیح جواب ہے، اور ایک ہے چٹکلے والا جواب، دلچسپ جواب۔ ہمارے استاد مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، وہ کہتے میں جٹا چلانے والا تو میں وہ گل کر سا جی جٹا نو بھی سمجھ آئے۔ یہ تو گلا ہوئی نا علمی۔ استاد فرماتے تھے تسی آخنے ہو نا امامت اونچا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی گل مان لینے ہیں، امامت اونچا درجہ ہے لیکن نبوت تو بعد، لیکن نبی تو پہلے تھے نا، پھر اللہ نے امام بنا۔ آج چلو ٹھیک ہے ایسی کوئی ہستی پیش کرو جڑا نبی ہوئے تو پھر امام ہوئے، ست سلام مان لینا ہے گا، سمجھ آئی؟ لیکن نبی نہ ہوئے صرف تسی آکو امام، پھر اگر سادہ نے بات تب میں بھی اپنی مسیحی نہ امام ہوں سمجھ آئی؟ سادہ نے ان بات میں بھی اپنی مسیحی نہ امام ہوں، گل نے نبی ہوئے اس کے بعد امام بنے، پھر ہم مانتے ہیں کہ واقعی بڑا اونچا درجہ ہے، نبوت کے بعد امامت کا درجہ ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے کائنات کے لیے امام بنایا اور یہ عزت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میری اولاد بھی ساری اسی طرح امام ہی رہسی؟ فرمایا نہ، اولاد کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، نبی کی اولاد کے ساتھ بھی وعدہ نہیں ہے، تو اور کون ہے جناب جو پیر کا بیٹا بھی پیر ہی ہوگا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں ہوں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے پورا کر دیا ان کو۔ قال، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وآخر